اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایام ماہ مبارک رمضان ہے اور شبہائے قدر کے ایام ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت قرآن کی متعدد آیات سے اور متعدد روایات سے اس ماہ کی فضیلت معلوم ہو جاتے ہیں، اور اتنی آیتیں ہیں اس ماہ کی فضیلت کے بارے میں اور اتنی روایات ہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی فضیلت کے بارے میں۔ لہٰذا میں فضیلت ماہ مبارک رمضان بیان نہیں کروں گا، گزشتہ دروس میں بیان کر چکا ہوں۔ آج شب احیاء سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ شب قدر کو شب احیاء بھی کہتے ہیں، شب بیداری بھی کہتے ہیں، رات بھر جاگ کے رہنے کو، رات بھر جاگتے ہوئے خدا کی عبادت و اطاعت کرنے کو شب بیداری کہتے ہیں، اور قرآن کی اصطلاح میں اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں تورات بھی نازل ہوا ہے، انجیل بھی نازل ہوا ہے، اور اسی طرح زبور بھی اس ماہ مبارک میں نازل ہوا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید بھی نازل ہوا ہے۔ یہ چار الہی کتابیں جو ہیں اس ماہ میں نازل ہوئی ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے، امت رسول اللہ کے لیے ایک امتیاز یہ ہے کہ شب قدر بھی ہے، اور شب قدر کی عظمت یہ ہے کہ پہلے قرآن نے کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو ماہ مبارک میں نازل کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے قرآن کا نزول ماہ مبارک رمضان میں، لیکن اس سے آگے جا کر جو ہے ماہ مبارک رمضان میں شب قدر بھی ہے، یعنی شب قدر ماہ مبارک رمضان، پس قرآن کا نزول ماہ مبارک رمضان میں، اور ماہ مبارک رمضان میں بھی کچھ ایسے ایام ہیں جسے شبہائے قدر کہا جاتا ہے۔ اب وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن کہہ رہا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ سورہ انا انزلنا میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کے مقابلہ۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ تعداد میں گن کر 1000 نہیں ہے بلکہ کثرت مراد ہے، یعنی ممکن ہے ہزارہ سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں مہینہ شب قدر کے مقابلے میں لائے، پھر بھی شب قدر کی عظمت کے مقابلے میں وہ تمام مہینے کم ہے، ان کی عظمت کم ہے۔ بس اتنی عظمت تھی اس ماہ مبارک رمضان کی، اس رات کی۔ لہٰذا شب قدر، علماء فرماتے ہیں شب قدر کیا ہے؟ قدر کا معنی ہی یہی ہے، اس کی یعنی انتہائی قیمت، گران بہا چیز کو کہا جاتا ہے، اس کی وقار اور بلندی کو قدر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا قدر کا لفظ استعمال کیا ہے، لیلۃ عظیمہ بھی کہا ہے، یعنی باعظمت والی رات، بابرکت والی رات، 1000 مہینوں کے مقابلہ کرنے والی رات، ان کے مقابلے میں بافضیلت رات، 1000 مہینوں کے مقابلے میں بافضیلت رات۔ بس سوال ہوتا ہے کہ اس شب میں سب سے بڑی فضیلت کس عبادت کے لیے؟ کون سی عبادت کریں تاکہ اس کے حساب سے انسان فائدہ حاصل کر سکے اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکے؟ متعدد روایات میں مختلف اذکار بیان ہوا ہے، دعائے جوشن کبیر ہے، دعائے کمیل ہے، مستحب نمازیں ہیں، استغفار ہیں، تلاوت قرآن ہے، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن معصوم فرماتے ہیں شب قدر میں اگر کوئی مذاکرہ علمی اگر کرے،
مباحثہ علمی کرے اور کوئی شبہ علمی حل ہو جائے، کوئی شبہ علمی اس انسان کے لیے اور کوئی مسئلہ جو اس کے ذہن کو مشغول کیا ہوا ہو، اس علمی مسئلے کو اگر حل کر دیا جائے، اس سے بڑھ کر جو ہے با فضیلت یا اس سے بڑھ کر ثواب والی چیز نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس رات کو اگر مباحثہ علمی میں گزارے، مذاکرہ علمی میں گزارے اور تشنہ علم، اس تشنگی کو، علمی تشنگی کو سیراب اگر کرے علم و آگاہی کے ذریعے، معرفت کے ذریعے، اس سے بڑھ کر کوئی ثواب اور کوئی مقام نہیں ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان ایام میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، معارف اہل بیت کی طرف توجہ کریں، معارف اہل بیت کی طرف، اور ان ایام میں اپنی مغفرت کا سامان تلاش کریں۔ شب قدر یا شب احیاء یہ نہیں ہے کہ رات بھر جاگتے رہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ خداوند علی اعلیٰ جو ہے آسمان سے باران رحمت کو نازل کرتا ہے تاکہ مردہ زمین کو حیات ملے، مردہ زمین زندہ ہو جائے۔ شب احیاء یہ نہیں ہے کہ ہم رات بھر جاگتے رہیں۔ جاگنا ثواب نہیں ہے، یا اس معرفت کی منزل تک جاگنے سے نہیں پہنچ سکتا ہے، بلکہ حیات کی ضرورت ہے، ایک اور زندگی کی ضرورت ہے۔ وہ شب قدر میں مل سکتا ہے، شب بیداری کے ذریعے مل سکتا ہے۔ وہ زندگی کیا ہے؟ 11 مہینہ انسان سے خطا ہوا ہے، گناہ ہوا ہے۔ اگر ان گناہوں کا استغفار کرے، توبہ کرے اور خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر آ جائیں، تو اس صورت میں اس انسان کو ایک اور جدید حیات مل جاتی ہے۔ اس حیات کے ذریعے یہ انسان پرواز کر سکتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے شب احیاء۔ پس شب احیاء سے مراد یہ ہے جس طرح قرآن میں ذکر ہوا کہ باران رحمت کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا جاتا ہے، اس میں اس کو حیات ملتی ہے، اسی طرح انسان توبہ و استغفار کے ذریعے انسان کو حیات ملتی ہے۔ جس طرح حر ابن یزید الریاحی نے امام حسین کی بارگاہ میں آ کر امام کو وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کیا، اور حر کو ایک نئی زندگی ملی، ایک حیات مل گئی۔ پہلے والا حر نہیں رہا، اب وہ بمعنی کامل آزاد شدہ بن گیا۔ پہلے یزیدی تھا، اب حسینی بن گیا۔ ہمیں بھی چاہیے ان ایام میں، ان شبہائے قدر میں اپنی اندر تبدیلی لائے، استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے۔ میں ایک روایت کی ایک ترجمہ کرتا ہوں۔ رسول گرامی اسلام کی ایک روایت ہے، ماہ مبارک رمضان کی ہر رات میں خدا خود ندا دیتا ہے۔ روایت میں یہ نہیں ہے یقول اللہ عز وجل، یعنی اس روایت میں ہے کہ خدا خود جو ہے ندا دیتا ہے، کسی منادی کو حکم نہیں دیتا ہے کہ مثلا ندا دے، خدا خود آواز دے رہا ہے، پکار رہا ہے، آیا کوئی ہے، کوئی سائل ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں عطا کروں۔ آگے فرماتے ہیں آیا کوئی ہے جو توبہ کرے تاکہ میں اس کا کیا ہے توبہ قبول کروں۔ آگے فرماتے ہیں آیا کوئی ہے استغفار کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں۔ خدا خود کہہ رہا ہے۔ لہٰذا ان ایام میں، ان شبہائے قدر میں جو ہے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، مغفرت حاصل کرنے کی اور مانگنے کی ضرورت ہے، اور خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے، چونکہ خدا خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو تاکہ میں عطا کروں۔ اور شبہہ علمی کو حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان کے ذہن سے ان شبہات کو انسان اپنے ذہن سے نکال سکے۔ علم سے مالا مال ہونے کی ضرورت ہے، خصوصاً ان شبہائے قدر میں اگر علمی مذاکرہ کرے اس کے لیے سب سے زیادہ ثواب ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ہمیں صحیح معنی میں محمد و آل محمد کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔